بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ چونکہ اس مہینے میں اکثر لوگوں کے خیالات وہم پر ہوتے ہیں، توہم پرستی پر ہوتے ہیں، وسوسوں پر ہوتے ہیں، تو میری یہ کتاب ہے اسلام میں ایام و شہور کا تصور، اسی سے میں یہ مضمون آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سفر المظفر کی حقیقت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اسلام کا اس میں تصور کیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں میں چاہوں گا کہ آپ سے گفتگو کی جائے، کیونکہ اللہ کریم نے زمانے کو بھی اپنی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا ہے۔ دن رات، ہفتے، مہینے اور سال سب اسی کے مقرر کردہ نظام کے مطابق گردش کر رہے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ وقت کی قدر کریں، لیکن وقت کے کسی حصے کو اپنی طرف سے نہ مقدس بنائیں اور نہ ہی منحوس قرار دیں جب تک اللہ کریم اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں کوئی حکم نہ دیا ہو۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بعض لوگ سفر کے مہینوں کو مصیبتوں کا، بیماریوں کا، حادثات کا اور نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اس قسم کا عقیدہ نہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے اور نہ ہی سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ اسلام نے ایسے باطل تصورات کی ہمیشہ تردید کی ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں مہینوں کا ایک نظام ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 36، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اللہ کی کتاب میں، جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلامی سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے 4 مہینے خصوصی احترام والے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ذرا غور کیجئے گا کہ سفر ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل نہیں، لیکن اسے کہیں بھی منحوس بھی قرار نہیں دیا گیا۔ اس سے ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ سفر ایک عام اسلامی مہینہ ہے، نہ اس میں کوئی ذاتی نحوست ہے اور نہ کوئی غیر معمولی کوئی اور وسوسہ، کوئی اور واقعہ ہے جس کا ثبوت شریعت میں موجود ہو۔ سفر کو منحوس سمجھنے کی حقیقت اصل میں کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا عقیدہ تھا کہ ماہ سفر منحوس ہے۔ اس میں سفر یعنی سین کے ساتھ سفر، جو سفر المظفر ہے وہ صاد کے ساتھ ہے۔ اس میں سفر یعنی شادی، کاروبار یا نئے کام کا آغاز کرنا نقصان کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسلام آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل عقیدے کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی بدشگونی، نہ ہی حامہ کی کوئی حقیقت ہے، اور سفر کو منحوس سمجھنا یہ بھی باطل ہے۔ اس حدیث میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جاہلیت کے کئی باطل عقائد کی نفی فرمائی، جن میں سفر کی نحوست کا عقیدہ بھی شامل ہے۔ یعنی مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نفع نقصان، خیر و شر، عزت و ذلت سب اللہ کریم کے اختیار میں ہے، کسی مہینے یا کسی دن کے اختیار میں نہیں۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ نحوست کسی مہینے یا دن یا تاریخ میں نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے گناہوں، ظلم، نافرمانی اور بدعمالیوں کے نتائج میں ہوتی ہے، جیسا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عظیم ہے۔ بلکہ اس سے پہلے قرآن کریم میں یہ آیت آتی ہے سورہ نساء آیت نمبر 79، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک،
تمہیں جو بلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بالکل اس کو اپوزٹ چلتے ہیں۔ جب ہم سے اچھائی ہوتی ہے تو ہم سینہ تان لیتے ہیں، یہ میں نے کیا ہے، اور جب نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ قسمت ہے جی، ہماری قسمت میں نقصان لکھا ہوا تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری مس مینجمنٹ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے صحیح مشاورت نہیں ہو سکی، ہم یہ نہیں کہتے کہ شاید ہم نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہو جس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں، یہ نہیں کہتے۔ اچھائی کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، بلکہ اس کے اوپر اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اور برائی کو قسمت کے سپرد کر دیتے ہیں، تھوپ دیتے ہیں قسمت پر کہ ہمارا تو جی قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے۔ یہ رویہ ہمارا وہ رویہ نہیں جو قرآن اور حدیث ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنے حالات کا الزام مہینوں، تاریخوں یا ستاروں پر ڈالنے کی بجائے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارے بر صغیر میں احتراماً سفر المظفر کہا جاتا ہے، جبکہ اس کا نام سفر ہے۔ شریعت میں ضروری نہیں کہ آپ اس کو سفر المظفر کہیں، یا لازم ہے یا ممنوع ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مہینے کے بارے میں صحیح اسلامی عقیدہ یہی ہے کہ کسی بھی مہینے کو منحوس نہ سمجھا جائے۔ باعث برکت ہو سکتے ہیں، جیسے ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، محرم الحرام کے پہلے 10 دن ہیں، ربیع الاول کے پہلے 12 دن ہیں، شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے ہیں، 27 رجب ہے، 15 شعبان المعظم ہے۔ تو اس طرح تو ہو سکتا ہے برکت والے، لیکن آپ کسی مہینے کو منحوس نہیں کہہ سکتے۔ تو لہٰذا یہ یاد رکھیں، اگر سفر کا چاند نظر آ جائے تو شادی کر سکتے ہیں، اور شادی کے دن بھی مقرر کر سکتے ہیں، کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں، سفر جو آپ کرنا چاہتے ہیں کسی دوسرے شہر کا وہ بھی کر سکتے ہیں، آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، بلڈنگیں بنانا چاہتے ہیں، بنا سکتے ہیں، نئی ملازمت کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اور کئی جو نیکی کے کاموں کی آپ بنیاد رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ کسی بھی کام کو صرف سفر کی وجہ سے مؤخر کرنا یا اسے منحوس سمجھنا درست اسلامی طرز فکر نہیں ہے۔ میں ایک اور چھوٹی سی بات اکثر اپنے میں نے کتابچے میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی بندے کے گھر میں سفر کے مہینے میں اولاد ہو جائے اور بیٹا ہو جائے تو اس کے لیے وہ سفر کا مہینہ باعث رحمت اور برکت ہوگا یا منحوس ہوگا؟ اگر سفر کے مہینے میں آپ عمرہ کرنے چلے جائیں تو بتائیں اس شخص کے لیے وہ سفر کا مہینہ باعث رحمت اور برکت ہوگا یا منحوس ہوگا؟ اگر سفر کے مہینے میں کوئی بہت بڑی خوشی مل جائے تو اس خوشی کے عوض میں اس مہینے کو کیا سمجھے گا؟ یہ سرکل چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نعمتیں ملتی ہیں تو وہ تعین نہیں کیا جاتا کہ کون سا دن ہے، کون سا وقت ہے، کون سا مہینہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس مہینے کو کس انداز سے اختیار کرنا ہے۔ تو لہٰذا آج کے معاشرے کے لیے جو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج بھی بعض لوگ سفر کے آخری بدھ مخصوص وظائف، مخصوص کھانوں یا بعض رسموں کو دین کا حصہ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ان میں سے بہت سی باتوں کی کوئی معتبر شرعی دلیل موجود نہیں۔ مسلمان کا معیار صرف قرآن کریم اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، نہ کہ سنی سنائی باتیں یا غیر ثابت شدہ روایات کو۔ آئیے ہم اس ماہ سفر میں ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، تہمات سے اپنے آپ کو نکالیں، قرآن کریم کی حقیقت کو سمجھیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں اور اپنے معاشرے میں صحیح اسلامی عقیدہ کو عام کریں۔ یاد رکھیے، مسلمان وہ ہے جس کا دل اللہ کریم پر بھروسہ رکھتا ہے، نہ کہ مہینوں، تاریخوں یا وہم و گمان پر۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کو صحیح سمجھنے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے، ہر قسم کے باطل عقائد، بدشگونی اور تہمات سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے مہینوں، دنوں، اوقات اور زندگی کے ہر لمحے میں خیر و برکت اور عافیت عطا فرمائے، اور ہمیں دین اسلام کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، الہی آمین۔ یقیناً کما حق کا ہو، میرا مفہوم آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کے